پائلٹ جناب ہماری پاک فضائیہ کے شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ یہ رافیل کا جو ایک ادھم مچایا ہوا ہے اس کی کیا ہے، کتنی کی یہ کمپیٹنس ہیں جی ہماری جو اس وقت استطاعت ہے اور سکت ہے؟ دیکھیں میں تو مقابلہ کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس اپنی پبلک کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کریں گے سوائے ادھم مچانے کے. رافیل جو ہے یا رفال جو ہے یہ وہ طیارہ ہے جو 4th جنریشن ہے، جس میں ان کا سو-30 بھی تھا جو ہم نے گرایا تھا. تو کوئی شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے، یہ کوئی 5th جنریشن تو ہے نہیں. تو کس طرح یہ کہیں گے کہ جی رفال جو ہے وہ ہم مقابلہ کرنے کے لیے کافی سمجھتے ہیں؟ کس چیز کا مقابلہ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو آپ لے آئیں، رفال بھی لے آئیں. میں تو بہت پہلے سے کہہ چکا ہوں جی کہ رفال آپ لے آئیں، اس کو پچ کریں F-17 کے خلاف. وہی ہوگا جو ہم نے سو-30 کے ساتھ کیا تھا. تو پبلک کو خوش کرنے کے لیے کہ رفال ہوتا تو نتیجہ اور ہوتا. اب آپ لے آئے ہیں رفال، یہ تو جہاز ہیں، سال لگتے ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے. کوئی کسی قسم کی ایسی چیز نہیں جس کو آپ گیم چینجر کہہ رہے ہیں، اور گیم چینجر تو یہ ہے ہی نہیں. یہ وہی چیز ہے جو ان کے پاس پہلے ہے. تو جو ہم نے سو-30 کا حشر کیا وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا. اب ان کے پاس سوائے اپنے ان لوگوں کو جو ان پڑھ ہیں اور بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک نئی امید لگا دیں. تو کوئی بات نہیں، یہ اگلا فروری اور اس کے بعد پھر اور کئی فروری آنے ہیں، وہ دیکھتے جائیں آپ کیا ہوگا. میں بہت پہلے سے کہہ چکا ہوں. جی شاہد لطیف صاحب، یہ جب ہم نے 27 فروری کیا تھا، ابھی نندن کو پکڑ لیا، 2 طیارے ان کے مار گرائے، ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود ہی مار دیا. یہ اس کے بعد پھر نریندر مودی نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رفال ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. تو یہ اتنی پھر خوشیاں کس لیے، شادیانے کیوں بجائے جا رہے ہیں؟ کمپیئر کریں گے آپ رفال سے اور ہمارا جو F-17 ہے؟ دیکھیں جی، میں تو آپ کو ٹوٹل کمپیریزن بجائے اس کے کہ میں ٹیکنیکل چیزوں میں جاؤں، میں تو آپ کو ایک اوور آل پکچر دے رہا ہوں. جی 4th جنریشن جہاز ہیں F-17 کو، بلکہ دنیا 4.5 جنریشن کہتی ہے. یعنی 4th جنریشن میں بھی یہ اوپر والی بریکٹ میں اس کو مانا جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، F-17 جو ہے یہ پوری دنیا کا کوئی بھی ایئر شو لے لیں اس میں اس کو بلایا جاتا ہے اور یہ اسیس ہوتا ہے اور وہاں اس کی ریٹنگ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ دنیا کہہ رہی ہے، اسی لیے تو ہم اس کو ہر بڑے ایئر شو میں بھیجتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی لیٹسٹ جہاز ہیں ان کے خلاف اس کو پچ کر کے اس کی اسیسمنٹ دنیا کرے. تو الحمدللہ یہ دنیا میں اسیس ہوا ہے. یہ کچھ چائے پلانے والے مودی نے بات نہیں کی کہ وہ کہہ دے کہ جناب ہم اوپر ہیں اور نہ جانے ہم کیا کر لیں گے. میں آپ کو اس کی ایک ایجوکیٹڈ اسیسمنٹ کی بات کر رہا ہوں جی. اور جو کچھ ہم نے الحمدللہ فروری میں کر دکھایا وہ دنیا نے دیکھا. یہ کوئی کاغذی ہماری اسیسمنٹ نہیں ہے. F-17 کا تو نام ہی اس دن دنیا کو پتہ چلا کہ یہ پاکستان کا اپنا بنایا ہوا جہاز ہے. اس سے کوئی اس چیز کی توقع نہیں کر رہا تھا. اچھا شاہد صاحب یہ بھی بتائیے، جوش صاحب آپ پوچھیں گے کچھ؟ جی شاہد لطیف صاحب، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو فرانس کے جہاز ہیں اس سے رات کے اندھیرے میں بھی وہ بڑے حملے کر لیں گے اور عوامی جمہوریہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے اوپر ان کو ایک ایج حاصل ہو جائے گا اور پاکستان کے خلاف بھی وہ کافی زیادہ، یعنی جو کہ کافی دیر سے وہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے خدا نخواستہ اس پر حملہ کر کے کوئی زخم پہنچائے، تو وہ اس میں ان کی مدد کریں گے یہ 5-6 جہاز. آپ کا ویو یہ ہے کہ نہ ان کی ایئر فورس اور نہ ان کا یہ جہاز یا وہ جہاز، اور ان کے حوصلے ویسے پست ہیں، اور پیپلز لبریشن آرمی جو ہے اس نے جو ان کا حشر کیا ہوا ہے، آیا یہ اور اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کے اندر دھکیلیں گے یا واقعی کوئی ایج ہو جائے گا حاصل ان کو؟ یہ کوئی ذلت اور رسوائی جو اس مرتبہ تو نہیں نا، یا پہلی مرتبہ تو نہیں ہے. وہ تو عرصہ ہو گیا سرجیکل اسٹرائک کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ کچھ گولے جو ہیں وہ توپوں کے مارتے ہیں چھوٹا موٹا وہاں سے اٹھا کے جو ہے ڈیمیجز اور دنیا کو دکھا دیتے ہیں. پھر دنیا ان پہ لان تان کرتی ہے کہ اس طرح سرجیکل اسٹرائکس تو نہیں ہوتی. تو نہ کوئی آج تک کوئی سرجیکل اسٹرائک وہ کر سکے، نہ وہ کر سکیں گے الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات، آپ اگر رفال لے بھی آئے ہیں
اس طرح کے جو جہاز ہیں یورو فائٹر، رفال، گریپن، یہ یورپین جہاز، یہ تو آپ کے تو نہیں ہے نا، یہ تو دنیا کے بنائے ہوئے ہیں. تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے JF-17 کا جو پاکستان کا اپنا ہے؟ ہم جب چاہیں جتنے بنائیں اور بنا بھی رہے ہیں. آپ تو فلائنگ کافنس کے ساتھ اڑ رہے ہیں. ان کو شرم حیا ہے ہی نہیں. اچھا شاہ صاحب ایک اور بات بھی بتا دیجیے کہ یہ کیا کہنا چاہیے، مس ایڈونچر کرنا چاہ رہے ہیں 5 اگست، اور 5 اگست سے پہلے کشمیر میں آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. ادھر شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کیا، اس کا بھی ایک سیٹ بیک آیا ان کو. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور اگر یہ کوئی حرکت کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے ہم کس حد تک ان کی طبیعت صاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں اول تو یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہیں، اگر ان کو تھوڑا بہت بھی فروری یاد ہے تو اس کی انہیں جرت نہیں کرنی چاہیے. دنیا کے سامنے وہ اور ذلیل و خوار ہوں گے، اپنے لوگوں کے سامنے بھی ذلیل و خوار ہوں گے. ان کی پوزیشن میں ان کے اپنے جو ہائیسٹ لیول کے کمانڈرز ہیں وہ کہہ چکے کہ وہ پاکستان ایئر فورس سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو کیا یہ مودی اسیسمنٹ کرے گا؟ اس کے پاس کیا ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اسٹریٹجک ایونٹس جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، اسیسمنٹس کیسے کی جاتی ہیں، کن بیسس پر اسیسمنٹس کی جاتی ہیں. تو میرا جو ذاتی خیال ہے وہ ایسی جرت نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو پھر ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. الحمدللہ پاکستان ایئر فورس، ایئر پاور پاکستان کی جو ہے وہ تیار ہے، مضبوط ہے. اور JF-17 خاص کر ہماری جو تیاری جو ہے اس کو اس نے بڑا سہارا دیا ہے. ہماری کہیں پہ بھی گیپس نہیں ہیں. ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ ہمارے اوپر کوئی بندشیں لگ جائیں گی. وہ پریسلر امینڈمنٹ 90 کی دہائی کی طرح F-16 پہ اب ہمیں پرواہ نہیں ہے، اور نہ آپ امریکہ سے اس طرح کی تھریٹننگ لینگویج کبھی سنیں گے. انہیں بھی معلوم ہے کہ انہوں نے اپنا F-16 JF-17 کی فارم میں بنا لیا ہے. اب ہم ان کو یہ تھریٹن نہیں کر سکتے. تو اس لیے میرے خیال میں ہمیں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہندوستان ایسا کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے مزید اپنی بےزتی کروائے گا. جی چوہدری صاحب. ایئر مارشل صاحب یہ فرمائیں کہ ان کا یہ جو ہے کہ یعنی جیمنگ کا جو سسٹم ہے ہمارا یا ان کا یا چائنا کا، اس پر کوئی روشنی ڈالیں گے؟ اور آیا یہ یعنی 5th جنریشن اور جو یہ میگنیٹک اور فلاں جو مجھے ٹرمز کا نہیں پتا، جو میں روز ان کے پڑھ رہا ہوں، تو ان کے حوالے سے آپ کوئی ان کو سپیریورٹی دیکھ رہے ہیں حاصل ہونے والی؟ دیکھیں کوئی سپیریورٹی نہیں. جب میں کہتا ہوں 4th جنریشن تو اس میں یہ جیمنگ ہو گیا، یہ میسائلز ہو گئے، ڈے اینڈ نائٹ ٹارگیٹنگ کیپیبلٹی ہو گئی کہ جس میں راتوں کو بھی آپ ٹارگیٹس کو اٹیک کر سکتے ہیں. وہ ان سب جہازوں میں ہے، کہیں تھوڑی زیادہ ہے کہیں تھوڑی کم. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا جو JF-17 ہے اس کو دنیا 4th جنریشن میں بھی 4.5 جنریشن گنتی ہے. تو لہذا ہرگز نہیں گھبرانا چاہیے. یہ وہی مودی ہے جس نے مجھے ابھی بھی یاد ہے، چونکہ اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کرنے کو، تو اس نے کہا کہ جی وہ جو فروری میں ان کو نقصان پہنچا، موسم اگر تھوڑا سا بہتر ہوتا تو وہ اس طرح کا نقصان نہ اٹھاتے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ موسم کیا صرف تمہارے جہازوں کے لیے تھا؟ پاکستان ایئر فورس کے جہاز اسی موسم میں اڑ رہے تھے نا جہاں تمہیں گرا رہے تھے. تو موسم تمہارے لیے بہتر ہوتا تو تمہیں فائدہ ہو جاتا. اسی موسم میں جب ہم نے تمہیں گرایا تو تم اس موسم کو بہتر کر کے کیا کر لیتے؟ تو یہ ایسے ہی ہیلے بہانے ہیں دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے، خاص کر جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ٹیکنالوجی کی. اور وہاں یہ چائے والا بیچنے والا بندہ اپنے اس طرح کے وہاں پیش کرتا ہے بہانے. تو اس لیے اب اس سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ شاہ صاحب ایک بات بتائیے گا کہ چائنا کے ساتھ انڈیا کا جو جھگڑا ہوا اور چائنا نے ہر میدان میں اس کو ٹف ٹائم دیا، امریکہ نے بھی بہت پوری کوشش کی انڈیا کو کہ جناب ذرا ہمت کریں، کوئی اٹیک کریں، کوئی حملہ کریں، ان کو پڑ جائیں، لیکن انڈیا نے ایسا نہیں کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجیکلی موو تھی، یا انڈیا میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں کہ وہ چائنا کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں ہے؟ انڈیا میں کسی بھی زاویے سے چائنا کی قریب کیپیسٹی نہیں ہے. وہ آپ ایئر فورس لے لیں، گراؤنڈ فورس لے لیں، نیول لے لیں، چائنا اور انڈیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے.
اور چائنا اور بات کرتا ہے انڈیا چائنا اور پاکستان کو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی. 27 فروری کو تو صرف وہ پاکستان سے نہیں مقابلہ کر سکا. تو یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے یہ فضول ہیلے بہانے ہیں. تو چائنا کے قریب بھی نہیں ہے اس کی اسٹریٹجک کیپیبلٹی. تو لہٰذا انہیں اپنے اس طرح کی باتیں کر کے خوش ہونے میں ان کو اگر ایسے تسلی ہوتی ہے تو انہیں کرنے میں. ابھی تو یہ ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ میں انہوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ آپ نے دیکھ لیا. اب وہ چائنا 60s کا چائنا نہیں ہے. چائنا نے ان کو دکھا دیا کہ تم اگر میرے علاقے میں اس طرح کی حرکت کرو گے تو پھر میں وہی کروں گا جو اب میں کرنے کے قابل ہوں. بالکل دور دور سے اگر بڑھ کے مارنا امریکہ کا کام ہے کہ جی اس کو دور دور سے بلے بلے کرو اور کہو پڑ جا. کس چیز سے پڑ جائے؟ آج کی دنیا میں آپ کے پاس کچھ ہوگا تو آپ پڑھیں گے نا. بالکل صحیح، پڑھیں گے. بالکل صحیح ہے. شاہد لطیف صاحب سے ہمارے ساتھ اور اپنی اوپینین دے رہے